جس مغالطہ کی بحث ہمارے یہاں چل رہی ہے وہ یہ مغالطہ ہے کہ جو ہم نہیں دیکھتے وہ ثابت بھی نہیں ہوتا، اور مصنف نے اس کا پہلا جواب دیا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ چیز وہی ہوتی ہے کہ جس سے آپ دیکھ سکیں، ٹھیک ہے، اور مصنف کیا قدیم زمانے سے یہ کوئی دلیل شمار ہی نہیں ہوتی، اور یہ ان کی ایسا جو ہے وہ ایسا ان کا شبہ ہے مولدین کا کہ جس میں ان کو بہت زیادہ کیا مذاق اور تنقید کا سامنا بھی رہا ہے، کہ وہ جیسے استاد کو اس نے بے عقل جو ہے وہ ثابت کر دیا کہ استاد کے پاس عقل نہیں ہے، اس بنیاد پہ کہ استاد کا یہ دعویٰ تھا اور استاد کی بلکہ یہ دلیل تھی کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہوتی ہی نہیں ہے، تو شاگرد نے کہہ دیا کہ استاد کی عقل بھی کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا جو جواب ہے، دوسرا جو یہاں پہ نکتہ ہے کہ مصنف یہاں پہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ یہ جو مادی لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں جو ہر چیز کہتے ہیں کہ مادی وجود رکھتی ہے، وہ اس مغالطہ کے اس وجہ سے شکار ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے وجود کو مادی تصور کر لیا، تبھی تو جو ہے وہ ان کا جو ایسٹرومٹس جسے کہتے ہیں جو خلا میں رہنے والا بندہ ہے، وہ یہ بیان دیتا ہے کہ مجھے وہاں پہ خدا نظر نہیں آیا، اور دوسرا ان کا سرجن ہے جو یہ سوچتا ہے کہ خدا شاید بہت چھوٹا سا ہے اور انسان کا آپریشن کریں گے تو اندر نظر آ جائے گا، اس سے نظر نہیں آیا، یعنی ان دونوں کے ذہنوں میں یہ چیز کیوں ہے، کیوں یہ مزاحیہ قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ اس لیے اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ چکی ہے کہ خدا کا وجود مادی ہے، تو یہ بنیادی جو ہے وہ سبب بنی کہ چونکہ انہوں نے الہی وجود کو مادی تصور کر لیا، مادی مان لیا، تو اب جو ہے وہ تلاش کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے، کہ اوپر خلاؤں میں تلاش کریں، انسان کے اندر کیا تلاش کریں۔ اگر یہ ان کی بیس ہی توڑ دی جائے اور انہیں کہہ دیا جائے کہ وجود فقط مادی نہیں ہوتے، جیسا کہ گزشتہ بیس میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وجود کیا ہو مادی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر وجود کیا ہے آنکھوں سے دکھتا ہو، بلکہ چیزوں کے جو آثار ہیں، جو ایفیکٹس ہیں، وہ اس بات کی دلیل بن جاتے ہیں کہ پیچھے کوئی نہ کوئی وجود ہے، اگرچہ اس وجود کی ان ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ آپ کو معرفت نہ بھی ہو، لیکن اتنا عقل آپ کو بتلا دے گی کہ یہ جو ابھی ہم اثرات دیکھ رہے ہیں، یہ جو ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کیا ہوگا، وجود ہوگا، وہ چاہے وجود غیر مادی ہو، چاہے وجود کیا ہو مادی ہو، کوئی نہ کوئی وجود ہوگا۔ جیسے کہا تھا کہ ہمارے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں مختلف طرح کے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کیا ہوگی، علت ہوگی، چاہے وہ علت کیا ہو، مادی ہو یا غیر مادی ہو۔ اگر مادی آپ کو نہیں مل پائی تو پھر مان لیں کہ غیر مادی چیز ہے، کیونکہ مادی ہوتی تو مل جاتی ہے آپ کو، سارے آپریشن کر لیے، دماغ کے آپریشن کر لیے، کروڑوں اور خربوں نیوران کا کیا ہے مطالعہ کر لیا، فقط چمکتی ہوئی بجلی اس کے اندر نظر آئی اور کوئی وہاں پہ علت نظر نہیں آ سکی۔ اسی طریقے سے الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کی جو حرکت ہے، اس حرکت کی وجہ ان کو نہیں پتہ چل رہی، تو وہ اس چیز کو مان لیں کہ پیچھے کوئی ایسی علت ہے کہ جو ماورائی ہے، جو ہمارے جو ہے وہ مشاہدے میں نہیں آ پا رہی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ آپ چیزوں کے اثر کو دیکھ کے اور چیزوں کے ایفیکٹس کو دیکھ کے اس کے کاز کی طرف خود ہی منتقل ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بحث ہے کہ کاز کی آپ کو ڈیٹیل میں معرفت نہیں ہوتی، کیونکہ ذہن کیا ہے، انسان کا لامحدود تو نہیں ہے، محدود ذہن ہے، تو وہ ممکن ہے اس کے لیے کہ وہ بہت ساری چیزوں کی تفصیل کیا نہ جان سکے، بلکہ حتیٰ کہ ہم شروع سے مثال دیتے آئے ہیں کہ جو مادی چیزیں ہیں اس کی بھی انسان کو مکمل تفصیل کا علم نہیں ہوتا، یعنی میڈیکل کے چلیں ایک بہت ہی زیادہ کوئی ریسرچر لوگ ہیں ان کو الگ کر لیں، باقی عام انسان جتنے بھی ہیں ان کو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میرے پیٹ کے اندر جو معدہ ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے، دل کیسے کام کر رہا ہے، میری آنکھ کے کتنے اجزاء ہیں، میرے کان کے اندر وہ کون سی ہڈی ہے جو سننے کا کام کرتی ہے، انہیں بھی ڈیٹیل سے نہیں پتا کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے موبائل میں جو بہترین سافٹ ویئر اور اس کے جو انجینئر اور ماہر ترین لوگ ہیں ان کو نکال لیں تو عام انسان کو نہیں پتا کہ یہ موبائل جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، یہ کیسے باتیں کرتا ہے، یہ کیسے میری بات کو سمجھتا ہے، یہ کیسے میری باتوں کا جواب دیتا ہے، یہ اے آئی کیا چیز ہے، یہ اس کو اس ڈیٹیل کا نہیں پتہ کسی چیز کو۔ تو جب مادی بہت ساری چیزوں کی تفصیلات انسان کو نہیں پتہ، وجود کا پتہ ہے کہ یہ چیز ہے، وہ اس کے ہونے کا انکار نہیں کرتا کہ موبائل ہے، میری آنکھ ہے، میرے کان ہے، یہ سب چیز پتہ ہے، لیکن وہ ہے کیا حقیقت میں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے اجزاء کیا ہیں، اس کے پارٹس کیا ہیں، وہ کام کیسے کر رہا ہے، میری آنکھ کیسے دیکھ رہی ہے، میرے کان کیسے سن رہے ہیں، اس کیسے کا اس کو تفصیل سے علم نہیں ہے۔ لہٰذا کسی چیز کی تفصیل کا علم نہ ہونا اس بات کی وجہ نہیں بنتا کہ اس چیز کے وجود کا ہی انکار کر دیں۔ تو اسی طریقے سے جب یہ بات ثابت ہے کہ خیالات کے جنم لینے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی،
اور الیکٹران پروٹون نوفان کی حرکت کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی علت ہوگی، تو اگر وہ علت ہمیں مادی نہیں مل رہی، ہم کہہ دیں کہ کوئی نہ کوئی غیر مادی علت ہوگی. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی علت ہی نہیں ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. عقل کی جو فطری اور بداہتاً ایک آواز ہے، جو ایک قانون ہے عقل کا کہ کوئی چیز بغیر علت کے نہیں ہوتی، کوئی بھی ممکن چیز بغیر علت کے نہیں ہوتی، تو اس کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے. آپ یہ کہہ دیں کہ ہمیں علت کا ان ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ نہیں پتہ، یوں آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، اب عبارے کی طرف آ جائیں تو یہی مطالعے میں مصنف نے کیا ہے اپنے الفاظ میں انہیں ترتیب دیا. ما ادا، ما یعنی وہ چیز، ادا الی وقوع المادیین فی هذه المغالطہ، کہ جو مادیوں کو اس مغالطہ کی طرف لے گئی کہ اللہ میں نظر نہیں آ رہا تو نہیں ہوگا. ہوا وہ کیا چیز ہے کہ انہم توہموا، کہ انہوں نے یہ وہم کر لیا کہ بکون وجود اللہ تعالی مادیاً، کہ اللہ کا وجود کیا ہے، مادی ہوتا ہے. اذ تصور رائد الفضا، جیسا کہ جو رائد الفضا ہے، یعنی جو خلا باز ہے، جو خلا میں رہتا ہے، اور ناسا کا جو ایک انسان ہے، اس نے یہ تصور کر لیا کہ انہ متواجد خارج الغلاف الجوی، کہ وہ موجود ہے وہاں پہ کہ جو یہ غلاف جوی ہے. غلاف جوی یعنی آسمان، آسمان میں جو ایک طے ہوتی ہے جہاں پہ کشش ثقل ہوتی ہے اور اس کے اوپر کیا خلا ہے. تو اس نے کیا خود کو کہا کہ یہ جو اللہ ہے نا، یہ کہاں پہ وجود رکھتا ہوگا، چلیں یہ جو آپ کا آسمان ہے نا، یہ جو خلا ہے، یہاں پہ کیا وجود رکھتا ہوگا. ٹھیک ہے. اس تصورہ یعنی رائد الفضا نے تصور کر لیا کہ انہ کی طرف پلٹا ہے اللہ کی طرف، کہ اللہ کا جو وجود ہے متواجد کہاں پہ موجود ہوگا، خارج الغلاف الجوی. یہ جو غلاف جوی ہے، یعنی آپ یہاں سے نکلیں گے اوپر بالکل جائیں گے تو وہاں پہ اللہ موجود ہوگا. اس نے یہ تصور کر لیا. وہ تصور طبیب الجراح، اور وہ ڈاکٹر جو سرجن تھا، جراح تھا، اس نے یہ تصور کر لیا کہ انہ یعنی وہ جو اللہ ہے، صغیر الحجم، وہ بہت ہی چھوٹے سائز کا ہے، بحیث یمکننا مشاہدتہ، کہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، بین احشاء الانسان، انسان کے اندر اسے دیکھ سکتے ہیں آپریشن کر کے. وعلی اساس ہکذا تصورات، اور اسی طریقے سے بہت سارے ان کے تصورات ہیں جو ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان تصورات کی بنیاد پہ انہوں نے کیا کیا، انکرا، ان دونوں نے انکار کر دیا. یعنی جو فضا میں رہتا تھا بندہ اس نے، اور جو سرجن تھا، ان دونوں نے انکار کر دیا. وجودہ، اللہ کے وجود کا انکار کر دیا. والحد بہ، اور اس کے وجود کی نسبت سے ملحد ہو گئے. فی حین ان الحقیقت ثابتہ، جبکہ حقیقت جو ثابت ہے اللہ کے وجود کے متعلق ہے، یا تجرد عز وجل عن المادہ، کہ اللہ کا وجود تو مادہ سے کیا خالی ہے، وہ تو کوئی میٹر اور مادہ نہیں ہے کہ جس سے آپ ڈھونڈتے پھریں اور تلاش کرتے پھریں کہ میں اسے آنکھوں سے دیکھ لوں. فہو وجود ماورائی، وہ وجود کیا ماورائی ہے، میٹا فزیکل ہے، وجود مجرد ہے. لا تدرک الحواس الظاہریہ، حواس ظاہریہ جو ہیں، آنکھ ہو گئے، کان وغیرہ ہو گئے، یہ اسے درک نہیں کر سکتے. لذا من اراد معرفتہ، لہذا جو اس کی معرفت چاہتا ہے، فلا بد له من البحث عن افعال و آثارہ، وہ اس اللہ کے افعال اور آثار کے متعلق ہے تحقیق کرے. یعنی افعال اور آثار کو فقط وہ دیکھ سکتا ہے، وہ اس کائنات کو دیکھ سکتا ہے، خود اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہوگا، میں بھی جو ہے وہ خود بخود نہیں ہے. تو یہاں سے وہ اللہ کے وجود کا یقین پیدا کر سکتا ہے. وگرنہ اسے بذات خود اللہ دکھایا جائے تو اللہ تو غیر مادی ہے، اسے نہیں دکھایا جا سکتا. اور مصنف کہتے ہیں کہ اس کی تشبیہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں اسی دنیا میں. وہ یمکن تشبیہ وجود ہی، اور یعنی اللہ کے جو وجود ہے اس کی تشبیہ ہم دے سکتے ہیں بالتیار الکہربائی، یہ جو بجلی کی تار ہے اس کے ساتھ ہم تشبیہ دے سکتے ہیں کہ اللہ یسری، تیار الکہربائی یعنی بجلی جو خود بجلی ہے، تیار الکہربائی یعنی جو بجلی الیکٹرک ہے. اللہ یسری فی الاسلاک، جو تاروں میں کیا ہے، چلتی ہے. علی حیۃ طاقت، اور اس کی حیت کیا ہوتی ہے، ایک انرجی ہوتی ہے، ایک طاقت ہے. من دون ان نتمکن من رؤیتی، اور ہم اس کی رؤیت کے اوپر قدرت نہیں رکھتے. لیکن نرا آثارہ، لیکن ہم بجلی کے آثار دیکھتے ہیں. حینما ننیر المصباح، کہ جب ہم مصباح کو روشن کرتے ہیں، یعنی جب ہم کیا ہے لائٹ روشن کرتے ہیں. اور نشغل ای جہاز کہربائی، یا کوئی بھی کیا ہے کہربائی اور الیکٹریکل جو آلہ ہے اسے ہم چلاتے ہیں، تو وہ جب چل جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بجلی آئی ہوئی ہے. وہاد الآثار بطبیعت الحال، اور یہ جو آثار ہیں یقینی طور پہ، نیچر طور پہ، تدلو بذر سنقات، یہ یقینی طور پہ دلالت کرتے ہیں کہ علی کون ہی موجود حقاً و حقیقتاً، کہ یہ جو تیار کہربائی ہے، یہ جو بجلی ہے، حقیقتاً اور حق میں کیا موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ فقط ہمارے خیالوں میں ہو، ہمارے ذہن میں ہو، نہیں، فقط پریکٹیکل طور پہ، یعنی پریکٹیکل انداز میں یہ چیز کیا موجود ہے. تو ایسی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے. ایسا نہیں ہے کہ واجب وجود ہم اپنی عقل میں سوچ رہے ہیں کہ جی دو وجود ہوتے ہیں، ایک مستقل ہوتا ہے، غیر مستقل ہوتا ہے، تو وہ عقل کی بات نہیں ہے، وہ حقیقت کی بات ہے. حقیقت میں ہم اس کے کیا آثار دیکھ رہے ہیں. فی الفصل السابق، گزشتہ فصل میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ان عقولنا عاجزۃ عن کنہ، عن ادراک کنہ مقام ذات الالہیہ،
کہ ہمارے جو عقول ہیں وہ عاجز ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کو درک کر سکیں. اور وہاں پہ یہ بات واضح طور پہ لکھی تھی کہ روایات میں بھی کیا منع کیا گیا ہے، اور منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لسببین، اس کے دو سبب ہیں. پہلا سبب کیا ہے کہ احدہما ذیق و ندا کے مدرکات العقلیہ، کہ ہمارے جو عقلی مدرکات ہیں، جو عقلی چیزیں ہم درک کرتے ہیں، اس کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑا تنگ ہے. ٹھیک ہے، اور عقلی مدرکات میں تو ہم مادہ کی بہت ساری چیزوں کو صحیح طریقے سے نہیں جان سکتے، تو چاہیے جائے کہ ہم غیر مادہ چیزوں کو کیا جانیں. والآخر، اور دوسرا سبب کیا ہے کہ عظمت و حاضر المقام لامحدود، کہ خود جو اللہ کی ذات ہے وہ لامحدود ہے، وہ عظیم ہے، یعنی وہ ہماری کیپیسٹی سے بھی کیا ہے؟ آؤٹ ہے. تو ہم اس کو کیسے ڈیٹیل میں جان سکتے ہیں؟ اس کو ہم مثال میں یوں لے سکتے ہیں کہ کنور شمس، کہ سورج کی روشنی، یعنی جب سورج بالکل بلندی یا آسمان پہ ہو تو اس کی روشنی تیز ہوتی ہے، کہ الذی نعجز عن التحدیق فیہ، کہ ہم اس کے اندر نگاہ کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، کہ ہم کہیں کہ اچھا جی آؤ سورج کو دیکھو، تو جیسے آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے تو روشنی آنکھوں میں پڑے گی، سورج کو ہم دیکھنے کے اوپر کہیں عاجز ہیں. یعنی ان تحدیق فیہ حدق، یعنی اس کو گورنا، اس کو دیکھنا، سورج کو دیکھنا. وہو ینبعث منہا، اور وہ جو روشنی ہے وہاں سے کیا نکل رہی ہو. جب سورج سے روشنی نکل رہی ہوگی تو اب سورج کو دیکھنا ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ ممکن نہیں ہوتا. لذا ان اردنا معرفتا ان شمس موجودتا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوپہر کے ٹائم پہ سورج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کی اگر ہم معرفت چاہتے ہیں، فیکفی فی ذلک ملاحظۃ نورہا، تو ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم روشنی دیکھ لیں، دھوپ موجود ہے، دن نکلا ہے، تو یہ کافی ہے، یہ اس کے آثار ہیں. اب آپ کیا کہیں گے کہ نہیں آپ نے سورج کو تو نہیں دیکھا نا، سورج کو نہیں دیکھا تو بس وہ ہے ہی نہیں، تو ہم کہیں گے سورج کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے بھائی. ٹھیک ہے، سورج کیسے دیکھیں گے؟ کوئی بندہ بھی نہیں دیکھ سکتا اس کو جب اتنی اس کے اندر روشنی ہو، اس آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتا. باقاعدہ کوئی آلات وغیرہ لگا ہے، تصویریں وغیرہ بنائے، اس سے دیکھ کے تو الگ بات ہے، دیکھ تو نہیں پائے گا وہ. وَقَذَا هُوَ الْحَالُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بالکل یہ صورتحال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہے، کہ اس کے آثار کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن خود اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. وَإِنْ كَانَ أَثَرُ الشَّمْسِ الدَّالُ عَلَيْهَا هُوَ النُّورُ فَقَط، اگر جو ہے وہ سورج کا جو اثر ہے، جو سورج کے اوپر دلیل بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی روشنی ہے. اگر سورج کی روشنی سورج کے وجود کو ثابت کر دیتی ہے، فالرب العظیم لہو آثار وافعال لا حصر لہا، پھر تو رب عظیم کے ایک اثر تو نہیں ہے، اس کے تو بہت زیادہ آثار ہیں، اتنے اس کے آثار ہیں، اتنے افعال ہیں کہ ان کو تو آپ حصر اور شمار بھی نہیں کر سکتے. ابھی تک کیکشاؤں کی تحقیقیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کتنی کیکشائیں ایجاد ہوتی جا رہی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، اینڈ تک ہی نہیں پہنچ پائے ابھی تک. تو ففی کل شیء لہو آیا، بلکہ ہر چیز میں اس کی کیا نشانی ہے؟ تدل علی وجود، جو اس کے وجود کے اوپر دلالت کرتی ہے، یعنی اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود کو دیکھ لے. تو یہ کیا ہوگا؟ دوسرا نقطہ ہو گیا کہ لہٰذا وہ مادی جب تصور کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہے؟ وہ ان سوالوں کی طرف آ رہے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ. تیسرا نقطہ کیا ہے کہ ان زعم المادیون، یہاں پہ ایک مادیوں کا کیا آ گیا؟ اشکال آ گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں نا، بجلی کی بات کر رہے ہیں کہ جی بجلی کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے، تو ہم اس کے آثار کو اپنے ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے آثار ہیں وہ تو ہم ہاتھوں سے نہیں چھو سکتے. ٹھیک ہے، اس کو تو ہم کیا ہے؟ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے نہیں مس کر سکتے. تو لہٰذا جو ہے وہ ہم ٹھیک ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھتی نہیں ہیں، لیکن ان کے آثار ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. سورج ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا لیکن آثار اس کی روشنی کو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، بجلی ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی لیکن جیسے ہی ہم نے کیا ہے وہ بٹن آن کیا، لائٹ آن ہوگی، تو یہ آثار ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا. تو بہت ساری یہ جو آپ مثالیں لے کر آ رہے ہیں، ان مادیوں کی طرف یوں اعتراض ہوگا. جتنی بھی آپ مثالیں لے کر آ رہے ہیں وہاں پہ ہم اس چیز کو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، لیکن اس کے جو آثار ہیں، اس کے جو ایفیکٹس ہیں، ان کو تو کم از کم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے آثار آنکھوں سے ہم کیسے دیکھیں؟ وہ تو ہے ہی نہیں چیز. تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو اعتراض ہے یہ آپ کے لیے الٹا پڑ جائے گا. کیوں؟ آپ آثار کی بات کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کے آثار نہیں ہیں؟ کیا آپ خود جو وجود ہیں، کیا یہ اللہ کا اثر نہیں ہے؟ یہ خود کیسے آ گیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو الٹا. مصنف کیا کہتے ہیں کہ آپ کی یہ جو دلیل ہے، اعتراض ہے، تو ہمیں کیا سپورٹ کرتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آثار کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو اللہ کے آثار ہے وہ آنکھوں سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ خود محسوس بھی کرتے ہیں اندر سے. ٹھیک ہے، چلیں آپ روشنی کو اندر سے دل سے محسوس نہ کریں، لیکن دل سے کیا ہے؟ آپ اللہ کو محسوس بھی کرتے ہیں. جب آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں اور جہاز کیا ہوتا ہے؟ کریش ہونے والا ہوتا ہے، وہاں پہ دل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ کوئی بڑی طاقت ایسی ہے کہ جو بچا سکتی ہے. یہ جو آپ کو امید کی کرن اندر جاگتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کوئی معجزہ ہو سکتا ہے، بڑی طاقت جو بہت زیادہ طاقت رکھتی ہے وہ ہمیں بچا سکتی ہے، تو یہ آواز کوئی توہم تو نہیں ہے کہ ایسے وہم پیدا ہو رہا ہے. یہ آپ کے اندر کی آواز ہے کہ ایسا ایک وجود ہے، ایک ایسی چیز طاقتور ہے کہ جو ہر چیز کے اوپر کیا غالب آ سکتی ہے.
تو آپ کے ذہن میں یہ تصور آنا کہ ایک ایسی قدرت ہے، ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسا وجود ہے کہ جو سب چیزوں کے اوپر غالب آ سکتی ہے، یہ فقط توہم اور خیالات تو نہیں ہیں، یہ آپ کے اندر کی آواز ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ بات اس پہ کرتے ہیں کہ جی آثار ایسے ہونے چاہیے جس سے ہم دیکھ سکیں، تو اللہ کے آثار کو آپ آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں، کانوں سے سن بھی سکتے ہیں، دل سے محسوس بھی کر سکتے ہیں، اس سے بڑی چیز کیا ہونی چاہیے؟ تو اسی وجہ سے تو امیر السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے اس رب کی آج تک عبادت نہیں کی کہ جسے میں نے دیکھا نہ ہو، لیکن اسے دیکھا ہے، لیکن ان ظاہری آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے۔ اور جو دل کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں، ظاہری نگاہیں تو دھوکہ کھا جاتی ہیں، لیکن جو دل کی نگاہیں وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتی ہیں۔ اچھا، ان زعم المادیون، اگر مادی یہ زعم کریں کہ ان مختلف الآثار کے، یہ جو مختلف آپ نے آثار کی مثالیں دیں، التی تدل علی وجود الاشیاء کے جو اشیاء کے وجود کے اوپر دلالت کرتی ہیں، ملموسۃ بالنسبت لنا، یہ سارے کے سارے جو آثار ہیں وہ ہماری نسبت سے کیا ہیں؟ ملموس ہیں، ہم انہیں لمس کر سکتے ہیں، حواس خمسہ سے ہم انہیں چیک کر سکتے ہیں۔ بجلی کو آپ چیک کروا سکتے ہیں بندے کو ہاتھ لگوا کے، ٹھیک ہے۔ فحتی وَإِن لَمْ نُشَاهِدْ التَّيَّارَ الْكَهْرُبَائِيَ، حتیٰ کہ اگر ہم یہ جو بجلی ہے اس کا مشاہدہ نہیں کر رہے، لَكِنَّا نُلْمِسُ آثَارُهُ بِحَوَاسٍ الْمَادِيَّةٍ، لیکن ہم اس کے آثار کو اپنے حواس سے کیا لمس کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ وَعَلَىٰ هَذَا الْأَسَاسِ يَحْكُمُ عَقْلُنَا بِوُجُودِهِ، اور اسی بنیاد پہ تو ہماری عقل حکم لگا رہی ہے کہ بجلی ہے۔ تو پھر اللہ کی نسبت سے آپ کیا کہیں گے کہ اللہ کے آثار کون سے ہیں جسے آپ ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں؟ نقول، تو ہم جواب میں کیا کہیں گے کہ ھذا الاستدلال فی الحقیقت یساق ضدہم، کہ یہ جو استدلال ہے وہ حقیقت میں یساق کو لایا گیا ہے ان کی ضد میں، نہ کہ ان کی حمایت میں۔ ولا یؤید مزاعمہم الواہیۃ من اساسیہ، اور یہ جو استدلال ہے ان کے وہ جو واہی اور بیہودہ قسم کے نظریات ہیں ان کو یہ من اساسیہ سرے سے سپورٹ ہی نہیں کرتا۔ فنحن نقول، تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ انما قلتم، کہ جو تم کہتے ہو، ینطبق بالتمام والکمال بالنسبت الی اللہ تعالی شأنہ، جو بھی تم نے بات کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے مکمل طور پہ تمام طریقے سے فٹ بیٹھتی ہے۔ فحتی وإن لم نشاہد بحواس مادیہ، اگرچہ ہم اللہ کا مشاہدہ نہیں کر رہے اپنے مادی حواس کے ذریعے سے، لیکن عقلنا یحکم بوجودہ من آثارہ الملموسہ لنا، لیکن عقل حکم لگاتی ہے اس کے وجود کا، کہاں سے حکم لگاتی ہے؟ اللہ کے ان آثار سے الملموسۃ لنا، جو ہمارے لیے کیا ہیں؟ قابل لمس ہیں، ہم انہیں چھو سکتے ہیں حواس ظاہریہ کے ذریعے سے۔ فلا یمکن لعاقل انکار هذه الاثار العظیمہ اللامحدودہ، کسی عاقل کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے آثار ہیں، عظیم ہیں، لامحدود ہیں، ان کا وہ انکار کر دے۔ یہ جو بات ہے کہ فلا یمکن لعاقل انکار هذه الاثار العظیمہ اللامحدودہ برہان ساطع علی وجود المؤثر، یہ جو عظیم آثار لامحدود ہیں یہ چمکتا ہوا برہان ہے علی وجود المؤثر، اس کے پیچھے مؤثر کے اوپر۔ تو یہ جو کائنات نظر آ رہی ہے، آپ کا اپنا وجود ہے، یہ آثار ہی تو ہیں، اور کیا ہے؟ اور آپ کو آثار میں کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بجلی اور لائٹ کو آثار مان لیا، پوری جو ہے وہ سورج کو آپ کیا آثار ماننے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، آخری جو نقطہ ہے مصنف کا کہ الشبہۃ من اساسها غیر متقومہ علی برہان، کہ آپ کا جو شبہ ہے یہ بنیادی طور پہ کوئی دلیل نام کی چیز ہی نہیں ہے، غیر متقومہ علی البرہان، کسی برہان کے اوپر ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا۔ ولا تعد کونها من صفات القول، اور اس کا جو ہے وہ صفات القول میں شمار ہوگا، یعنی اس سے شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ ولا تعد کونها من صفات القول، یہ تو بے وقوف باتوں میں سے بھی شمار نہیں ہوتا۔ یعنی کیا کہتے ہیں؟ بے وقوفی کی جہاں پہ جو ہے وہ حد ختم ہوتی ہے، یہاں پہ اس کی کیا حد شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اذ فضلا عن ان وجود اللہ ثابت باستدلالات و براہین عدیدہ و ما فیہ برہان الامکان والوجوب و برہان الفطرہ، یعنی اس بات سے قطع نظر کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ بہت سارے استدلال، بہت سارے براہین جس میں برہان امکان و وجوب ہے، فطرت، ہر چیز سے ثابت ہے، اس کو آپ چھوڑ بھی دیں تو فکل انسان یدرک واجب الوجود بفطرت ہی، ہر انسان اپنی فطرت کے ذریعے سے ایک ایسے وجود کا شعور پیدا کر لیتا ہے کہ جو وجود سب سے بلند ہو، پھر جس کے آگے کیا کسی کی نہ چلتی ہو، ولا سیما عند الشدائد والحرج، خصوصاً جب انسان کیا ہو؟ مشکلات کا شکار ہو، ہر طرف سے امیدیں ٹوٹ جائیں، حیث یوقن فی باطنی، یعنی اپنے باطن میں وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ بے وجود قدرت، کہ بہت بڑی طاقت ایسی ہو سکتی ہے کہ جو ماورائی ہو، جو ہمیں نظر نہ آتی ہو، عظیم ہو، تنقذہ مما واقع فیہ، اور وہ اس سے بچا لے کہ جس مشکل میں یہ بندہ پڑ گیا ہے، اور مبتلا بھی ہے جس آزمائش میں یہ بندہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو دل کی ہے کہ بھی بڑی طاقت ہو سکتی ہے، ممکن ہے، ممکن ہے، تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اسی فطرت کی آواز ہے کہ آپ اس کا مطلب ہے ایسے وجود کو مان رہے ہیں
کہ جو وجود مستقل ہے اور ممکن الوجود کی طرح ناقص وجود نہیں ہے. لذا لیس من المعقول بمکان، لہٰذا یہ کوئی معقول بات نہیں ہے کہ ان ینکر وجود الخالق، کہ ان ینکر وجود الخالق من کان ضمیر حیا وفطرتہ سلیمۃ، کہ وہ خالق کے وجود کا وہ بندہ انکار کرے کہ من کان ضمیر حیا وفطرتہ سلیمہ، کہ جس کا ضمیر زندہ ہو اور فطرت کیا ہو، سالم ہو. فهذا الانسان لا يلجا الى استدلالات واهیہ ولا يعاند حق سعیا وراء رغبات المادیۃ البحتہ. بس یہ انسان مجبور نہیں ہے کہ وہ ایسے جو ہے وہ بیہودہ قسم کے استدلالوں کے پیچھے چل پڑے اور کیا ہے جی وہ حق کا جو ہے وہ انکار کر دے. ولا یعاند الحق، اور اس بات کے پر مجبور نہیں ہے کہ وہ حق کے کیا رکھے، اناد رکھے، حق کے کیا کرے، انکار کر دے. سعیا وراء رغبات المادیہ، کوشش کرتے ہوئے کہ جو اس کے مادی جو اس کی خواہشات ہیں اس کے پیچھے کیا چلتے ہوئے. تو یہ اس کے لیے کوئی مجبوری کی بات نہیں ہے، بس اپنے ضمیر کی آواز کو تھوڑا زندہ کر دے تو خود بخود یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ایک بڑی طاقت یقیناً ہوتی ہے جو ہر چیز کے اوپر غالب آ جاتی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.